تیسری چیز جو ہمارے معاشرے میں ہول سیل کے حساب سے چل رہی ہے وہ ہے خبر کی تحقیق کیے بغیر آگے نقل کر دینا. خبروں کی فیس بک پہ کوئی خبر آئی, واٹس ایپ پہ کوئی خبر آئی اور فوراً آگے پارسل کر دی, ادھر کاپی کیا, پیسٹ کر کے پورے گروپ میں اس کو شائع کر دیا. یعنی میں جب سے سوشل میڈیا میں آیا ہوں, اتنی ساری خبریں جو ہم پہلے جن کو سچ سمجھا کرتے تھے, جب ان کے ماہرین سے ہم نے تحقیق کی, ماہرین کی ایک بہت بڑی جماعت کے پاس ہم گئے تو پتہ چلا کہ ان کی سرے سے کوئی اصل موجود ہے ہی نہیں. کسی نے بھی بتایا کہ ایک صاحب نے انٹرویو ریکارڈ کروایا کہ میں فلاں ڈاکٹر ہوں اور میری تحقیق یہ ہے کہ کچھ بھی تحقیق, میں اس لیے وہ تحقیق نہیں لا رہا کہ وہ ایک الگ ٹاپک نہ شروع ہو جائے, کہ میری تحقیق یہ ہے. تو لوگ کہتے ہیں دیکھو اتنا بڑا ڈاکٹر یہ بات کہہ رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہو سکتی. تحقیق سے ثابت ہوا کہ یہ ڈاکٹر ہے ہی نہیں, یہ ویسے ہی گلی محلے کا کوئی آدمی جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, کوٹ ٹائی پتلون پہن کے یوٹیوب پہ ایک بیک گراؤنڈ, یوٹیوب پہ آپ اگر بیک گراؤنڈ پہ, یعنی اب تو اسٹوڈیو میں خرچہ کی بھی ضرورت نہیں, آپ کہیں بھی بیٹھ جائیں ایک گرین پیپر لگا کے, اس پہ بعد میں جو ایڈیٹر ہے نا وہ کچھ بھی لگا سکتا ہے, آپ کو مری بھی دکھا سکتا ہے, پیچھے وہ سوئٹزرلینڈ بھی دکھا سکتا ہے, وہ امریکہ بھی دکھا سکتا ہے, اور اس کے ساتھ اوباما کو بھی کھڑا ہوا دکھا سکتا ہے. وہ تو وہ ایسا شو ہوتا ہے کہ بھئی یہ کوئی بہت بڑے ڈاکٹر صاحب کی ریسرچ ہے, جبکہ یہ پتا چلتا ہے کہ یہ صحیح سے ڈاکٹر ہے ہی نہیں. کل ایک ڈاکٹر صاحب آئے جو یو کے میں کینسر کے ایک بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں اور ریسرچ سینٹر میں ہوتے ہیں وہ, اور حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے ان کا اصلاحی تعلق ہے. میری ان سے 4 گھنٹے میٹنگ ہوئی ہے, 11 بجے سے لے کے 2 بجے تک, 12 1 2 کتنا ٹائم ہو گیا, 12 1 3 گھنٹے, 2 بجے اٹھ کے گئے ہیں وہ. تو میں حیران ہو گیا کہ بہت ساری تحقیقات صحت کے حوالے سے, مختلف چیزوں کے حوالے سے جو لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں, ان کا سرے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. کوئی بھی خبر ہو کسی عالم کے بارے میں, فوج کے بارے میں, عدلیہ کے بارے میں, حکومت کے بارے میں, اس میں کوئی تحقیق ہی نہیں ہوتی کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اللہ فرماتے ہیں جب بھی ان کے پاس کوئی اہم خبر آتی ہے, امن کی یا خوف کی, تو یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں. فرمایا اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاتے یا ان لوگوں کی طرف جو اولو الامر ہیں, جو اس یستنبطونہ منہم, جو اس خبر کی گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اس کی حقیقت کو جان سکتے ہیں, اگر یہ ان تک پہنچاتے تو یہ زیادہ اچھا ہوتا. تو آپ بتاؤ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی خبر آئے تو ہم اس کے ماہرین تک اس خبر کو پہنچائیں اور پھر اس کی تہ میں گھس کے اس کی تصدیق کروائیں کہ یہ صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے. ابھی آپ کو بھی یاد ہے ٹائیفائڈ کے حوالے سے, جو ٹائیفائڈ کی ویکسینیشن ہوئی ہے اور اس میں خبر آئی تھی کہ 3 بچے مر گئے اور ہسپتال میں یہ ہو گیا فلانا ہو گیا, ہم نے بھی اس خبر کو بہت پھیلایا. میں نے کئی ڈاکٹروں سے معلومات حاصل کی, انہوں نے کہا کہ وہ خبر جھوٹی ہے, وہ سچی نہیں ہے خبر, کسی کی موت واقع نہیں ہوئی ہے, بے ہوشی ہوئی ہے جو اس کا ایک سائیڈ افیکٹ ہے جو ہوتا ہے ویکسینیشن میں. بعض دفعہ اس کے سائیڈ افیکٹ میں ایک چیز یہ ہے کہ بے ہوشی بھی ہو جاتی ہے, اور وہ تو ڈاکٹر پہلے سے مانتے ہیں اور اس کا علاج ہو جاتا ہے. کئی خبریں واٹس ایپ پر, فیس بک پر گردش کر رہی ہیں. یہ تو میں آپ کو میڈیکل سائنس کی ایسے ہی ایک مثالیں دے رہا ہوں, معاملات اس سے زیادہ خطرناک ہیں, اس سے زیادہ خطرناک معاملات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس معاملے میں بھی رہنمائی کی ہے کہ جب کوئی خبر تم سنو تو اس کو پھیلانے کے بجائے اس کے ماہرین سے بولے نا بھائی, اس کے ماہرین سے رابطہ کرو. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ جب انسان کوئی حدیث سنے گا, بلکہ فقہا نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جب بھی کوئی انسان کوئی حدیث سنے, کوئی قرآن کی آیت سنے, تو اس کا مفہوم خود تلاش نہ کرے بلکہ مجتہدین سے اور علماء سے پوچھے. اس آیت سے استدلال کیا ہے کیونکہ قرآن اور حدیث بھی ایک خبر ہے. قرآن اللہ کی خبر ہے اور حدیث
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی اہم خبر آئے تو خود سے اس کا مفہوم تلاش کرنا اور اس کو آگے نقل کرنے کے بجائے ان کے ماہرین سے پوچھا کرو. یستنبطونہ، جو استنباط کہتے ہیں زمین سے پانی نکالنا، جو مشکل کام ہے نا. دیکھیں ایک تو پانی اوپر تشلے میں رکھا ہوا ہو، گلاس میں رکھا ہوا تو آپ پی لیتے، لیکن زمین سے گھس کے ڈول کے ذریعے پانی نکالنا یہ مشکل کام ہے. تو اللہ نے بھی بتایا کہ قرآن و سنت یا کوئی بھی خبر کی حقیقت تک پہنچ کر، کوئی بھی اہم خبر اس کی حقیقت کو تلاش کرنا یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے. تو اس کا بھی ہمیں التزام کرنا چاہیے کہ فیس بک، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے جو دوسرے ذرائع ہیں ان پر پھیلنے والی خبروں کو بغیر تصدیق کے آگے نقل نہ کریں، خاص طور پر وہ خبریں جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. مختلف علماء کے خلاف فیک فتوے چل رہے ہوتے ہیں، مختلف علماء کے خلاف کفر کے فتوے چل رہے ہوتے ہیں. ایک بات کسی نے کہی نہیں ہے، دوسرا اس کی طرف منسوب کر کے دعویٰ بنا کے کہ فلاں نے یہ دعویٰ کیا اور اس کے خلاف پھر پوری تقریر کر دے گا، حالانکہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہوتا. صبح و شام یہی ہو رہا ہے. تو یہ بھی وہ چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے.